الحمد لأهله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم صلوات سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. دائیں بائیں دیکھنا موقوف کیجئے. تمام شیعہ سنی دوست لوہے دل پر میرا حرف حرف نقش کریں. منڈی بہاؤدین کی اس فضا سے لے کر عرش اولا تک رہنے والی ہر مخلوق کے لیے ہے میرا پیغام. صدیوں سے عوام میں نہیں، بڑے بڑے دعوے داران علم میں ایک علمی مغالطہ چلا آ رہا ہے کہ اگر واقعہ کربلا کے انجام کو حسین جانتے تھے تو پھر خودکشی ہے. جان کے موت کی طرف بڑھنا خودکشی ہوتی ہے، اور اگر نہیں جانتے تو مدعا ثابت کے غیب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. تو میں آج تمہیں مختصر الفاظ میں قرآن کے میزان میں تول کر حسین کی شہادت کا فلسفہ بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن بے شک منگا لیجئے، میدان کی بات ہے. ارشاد ہوا قل، اے میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے اعلان فرما دیجئے. کس بات کا؟ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اے رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے اور گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہو تو جن پر قتل ہونا واجب ہو چکا ہے وہ اپنے مقتل کی طرف ضرور جائیں گے. اللہ اکبر. غور فرمایا دوستو یہ نہیں؟ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں ہو اور نہیں نکلتے ہو سبیل الہی کے لیے باہر، لبرز الذین، چل پڑیں گے یقیناً وہ لوگ گھروں کو چھوڑ کر، کتب علیہم القتل، جن پر قتل ہونا واجب ہو چکا، الی مضاجعہم، اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف. پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس کے سہن دل میں اترا. قرآن نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ذات واجب نے قتل ہونا واجب قرار دیا. اور ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی مدعی علم یہ کہے کہ یہ واجب ہونا کہاں سے ثابت کر دیا غضنفر نے؟ آیت کے فکرے ہیں کتب علیہم القتل، لکھا گیا ہے جن پر قتل. بین ہی یہ آیت ویسی ہے جیسے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر لکھے گئے ہیں روزے جیسا کہ پہلی امتوں پر لکھے گئے. یا جیسا کہ اللہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ
کانت علی المومنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقتوں کے مطابق لکھی گئی ہے. تو اسی لکھنے سے نماز واجب، اسی لکھنے سے روزہ واجب، اسی لکھنے سے بات بھول تو نہیں گئی. بسم اللہ. کہاں تھے ہم؟ جیسے کوتبہ سے روزے واجب، جیسے کوتبہ سے نماز واجب، اسی طرح کوتبہ سے حسین پر قتل ہونا واجب. اللہ اکبر. جی سوائے حسین کے کائنات میں حسنین صاحب دوسری ذات ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جس پر نقوی صاحب قتل ہونا واجب ہو. یہ قتل ہونا تو اسماعیل پر بھی واجب نہیں تھا. حسین کے لیے شہادت ایسے واجب ہے جیسے تمہارے لیے نماز پڑھنا، جیسے تمہارے لیے روزہ رکھنا. اسماعیل کے لیے صرف حلق تک چھری کا آنا واجب تھا، قتل ہونا نہیں. جس کے پیمانہ فضیلت میں ابراہیم کا بیٹا نہیں تل سکتا تو تلے گا. اس کی یار اس کی سیٹی کو بند کرو. اچھا ہاں حضور ایک اور آیت پڑھ دوں. بسم اللہ. اس آیت کا پہلا حصہ بڑا شور آفاق ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آج میں پوری آیت پڑھ کر ان دیواروں پہ لکھ دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا حقیقی مصداق کون ہے. ہاں اس منبر سے لے کر کائنات عالم کے ہر عالم کو میرا چیلنج ہے کہ ویسا دوسرا مصداق ثابت کرے. غضنفر اسی چوک میں کھڑے ہو کر اپنی زبان کاٹ دے گا. سورہ توبہ ہے، پہلا ٹکڑا بہت مشہور ہے آیت کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هم الفوز العظیم. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. حسین صاحب ذرا اس کو کھڑا کیجئے، مجھے سارے سامعین دکھائی نہیں دے رہے. یہ آیت پوری نہیں سنائی جاتی تھی آپ کو، میں نے مکمل پڑھ دی. تمام شیعہ سنی دوست میزان عقل میں تول کر آیت کا مصداق تلاش کریں. لوگوں نے سمجھا کہ اس آیت کا مصداق ہر مومن ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ نشانیاں ڈھونڈیں. اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو. صرف جانیں نہیں خریدی گئی، دو چیزیں، جان بھی مال بھی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جنت بدلے میں ان کو دے دی. انہیں جنت میں داخل نہیں کیا، ان کو دے دی. نہیں میرے سامنے صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی، مبادیات عربی پڑھنے والے طالب علم بھی اس بات کو جانتے ہیں. بِأَنَّ لَهُمْ، یہ ہم پر لام لگ رہا ہے. لہم یہ لام تملیک کا ہے، یعنی
جنت ان کی ملکیت میں دے دی. جنت جانے والے تو اربوں ہوں گے, کروڑوں ہوں گے, ہاں شاد بات, لیکن جن سے میں نے جان و مال خریدا ہے وہ جنت میں داخل ہونے والے نہیں, وہ جنت کے مالک ہیں, بانٹنے والے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہلے ترجمہ پھر واپس آتا ہوں میں, گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستوں کو. یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ اللہ کی سبیل میں مقاتلہ کرتے ہیں, لڑائی لڑتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا, اللہ کا ان کے ساتھ یہ معاہدہ, یہ وعدہ, یہ عہد, یہ پیمان پر حق ہے, اور آج کا نہیں. فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اسی وعدے کا ذکر تورات میں بھی ہے, اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے, اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اب یہ ڈھونڈنا منڈی بہاؤدین کے مسلمانوں پہ واجب ہے, ڈھونڈے کہ جب موسیٰ پہ تورات نازل ہو رہی تھی اس وقت مومن کون تھا. آگے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, فرمایا اللہ سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والا ہے کون؟ اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے کون؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, اے سودا کرنے والو اپنی اس خرید و فروخت پر تمہیں خوشخبری ہو. ذالک هو الفوز العظیم, یہی تو عظیم کامیابی ہے. کن لوگوں سے میں نے معاہدہ کیا ہے, اب نشانیاں بتا رہا ہے. لکھ لینا لوہے دل پر نشانی. التائبون, یہ توبہ کرنے والے ہیں, خدا کے لیے جاگنا. العابدون, عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون, حمد کرنے والے ہیں. الساہون, روزہ دار ہیں. الراکعون, رکوع کرنے والے ہیں. الساجدون, سجدہ کرنے والے ہیں. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور ان میں کے کچھ لوگ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے. نہیں نقوی صاحب, آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. چیلنج ہے میرا کائنات عالم کے علماء کو, لاؤ سوائے اصحاب حسینی کے کوئی بندہ جو اس آیت پر پورا اترتا ہو. نہیں, مجھے کسی مومن کے کمال ایمان پہ شک نہیں. عہد رسول حسین کے نانا کے صحابیوں نے مال خرچ کی اللہ کی راہ پر, جانیں خرچ کی, لیکن یہ جو ترتیب ہے حسنین صاحب, یہ سوائے اصحاب حسینی کے کسی پہ فٹ بیٹھتی نہیں. نہیں, آیت پہ غور کرو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, پہلے جانیں لٹاتے ہیں پھر مال. عہد رسالت اور عہد امیر المومنین میں علی کے صحابہ نے بھی مال خرچ کیا زندگی میں, پھر جانیں دی. یہ کون ہے جنہوں نے جان پہلے لٹائی؟ اللہ پہلے جان دی پھر مال. سوائے واقعہ کربلا کے کوئی واقعہ ہی نہیں ایسا جس میں جان کے بعد مال لٹوایا گیا ہو. چلے تو نہیں گئے ہو؟ اور آؤ
ساری نشانیاں ملا کے دیکھو سوائے صحاب حسینی کے کہاں ملتی ہیں یہ نشانیاں؟ التائبون، تاریخ اسلام کی ایک جنگ میں بھی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شخص، ہاں یہ تو ملے گی، کافر تھا مسلمان ہو کے لشکر اسلام میں مل گیا، یہودی تھا کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ اللہ فرماتے نہیں میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، التائبون توبہ کرنے والے۔ توبہ تو مومن کی، مسلم کی قبول ہوتی ہے، یعنی کلمہ گو ہیں پہلے، غلط فہمی کی وجہ سے بھٹک کر لشکر یزید میں ملے ہوئے تھے۔ شب عاشور توبہ کر کے لشکر حسینی میں ملے، سوائے ہور کے کہاں ہے یہ مثال؟ اور نہیں حجرے کی بات نہیں دوستو، میدان کی ہے، چوک کی ہے، لا تعداد لوگ اتنے کہ گنے نہیں جا سکتے ہو، اتنے ہو میرے سامنے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، آؤ ایک ایک دکھاؤ۔ فرمایا یہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے میں نے جو لڑائی کر کے پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں۔ 84 جنگیں عہد رسالت میں، 75 جنگیں عہد امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں، ایک لڑائی میں دکھاؤ جہاں پورا لشکر پہلے لڑا ہو پھر سارے قتل ہو گئے ہو۔ ہے کوئی مثال؟ لیکن آیت ہے جو قتل کر کے آ گیا واپس مومن ہے، جنت میں جائے گا، مالک جنت نہیں، مالک جنت وہ ہے پہلے قتل کرے پھر خود ہو جائے، اور وہ سوائے واقعہ کربلا کے کوئی نہیں۔ جو بچہ لقمہ لے سکتا تھا روٹی کا ہاتھ میں اس نے بھی تلوار پکڑی۔ سب سے چھوٹا مجاہد میدان کربلا کا قاسم ابن عباس جس کے علم اٹھائے پھرتے ہو، اس کا بیٹا ہے قاسم، 5 سال کی عمر ہے، میلوں تک لشکر کو دھکیل گیا، یوں لڑا۔ پہلے یوں لڑا، میلوں تک لشکر پسپا کیا، پھر قتل ہو گیا۔ 5 سال کے بچے سے لے کر 90 برس کے بوڑھے تک لشکر حسینی میں سب لڑے، سب نے قتل کیا، سارے قتل ہو گئے۔ پہلے جان پھر مال لٹانے والے کربلا والے، پہلے لڑ کے مارنے والے اور پھر خود قتل ہو جانے والے کربلا والے، توبہ کر کے آنے والے کربلا والے۔ نہیں ساری علامت نقوی صاحب میں نے چھوڑ دی، قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت تو نہیں آیت ہے۔ الصاہون، اللہ فرماتا ہے روزے دار بھی ہیں، مجھے وہ جنگ دکھاؤ جس میں کوئی روزے سے مارے گئے ہوں۔ نقوی صاحب، حسین صاحب، میرے محترم سامعین، ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں میں کہ اکثریت کے سر سے گزر جائے گی، بعد میں سوچنا، جتنا سوچو گے دہلیز حقیقت کے قریب پہنچو گے۔ کربلا والے روزے سے تھے، 3 دن سے پانی بند تھا نا؟ نہیں، میں ابھی مصائب کی طرف نہیں آ رہا، 3 دن سے پانی بند۔ یہ تو سارے شیعہ سنی جانتے ہو کہ پانی بند، حقیقت کو سوچا بھی ہے کبھی؟ چلے جی پیاس میں تو گزارا چل گیا ہوگا، 7 کو بند ہوا، 8 کی صبح ہوئی، 9 کی صبح ہوئی، پھر 10 کی صبح ہوئی،
کیا ہر صبح کو ہر بشر کو بشری حاجات کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہر شخص میری اس بات تک نہیں پہنچے گا. میں صبح جب جاگتے ہو کچھ بشری حاجتیں نہیں ہوتی، اس کے لیے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ 3 صبحیں کربلا والوں نے کربلا میں گزاری ہے اور کسی کی نماز بھی قضا نہیں. اب اللہ جانے کون کیا نیت لے کے یہاں بیٹھا ہے، اللہ جانے یہاں کون کیا حاصل کر رہے ہیں. آؤ کربلا والے تمہیں بتا کیا رہے ہیں. یا تو معاذ اللہ فتویٰ دو کہ نجاست میں نمازیں پڑھی. نجس لوگوں سے خدا معاہدہ کر رہا ہے. توحید پہ زد پڑے گی، کبریائی کا دامن داغدار ہو جائے گا. اور اگر خدا کو بچانا چاہتے ہو تو سارے شیعہ سنی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، لکھو لوہے دل پر. تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان 3 دنوں کے لیے نگاہ حسینی کے ایک کرشمے نے اپنے غیر معصوم صحابیوں کو بھی 3 دن کے لیے معصوم بنا دیا تھا. ایک نگاہ حسینی نے کایا پلٹ دی جیسے چٹکی بھر اکسیر سیروں لوہے کو چرخ دے کے سونا بنا دیتی ہے. ایک نظر نے عام بشر کو بشریت سے بالا کر دیا. اس لیے روزے سے رہے، نمازی رہے کہ آیت نمازی کہہ رہی ہے. اور آؤ نقوی صاحب، میں نے جن لوگوں کو میرا اشرا یاد ہے ایک مجلس میں بتا چکا ہوں، حدود اللہ پر بحث کر چکا ہوں کہ حدود اللہ کیا ہے. حدیث معصوم یاد ہے کہ نحن حدود اللہ، ہم 14 اللہ کی حدود ہیں. تیرے رسول سے لے کر تیرے 12ویں امام تک یہ سارے حدود اللہ. اور سودا کس سے کر رہا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حدود کے محافظ ہیں. اگر تمہارے حافظے کو زنگ لگ گیا ہے تو آج کا دن یہی نماز جس کی اب اذان ہوئی ہے اس کا وقت ہوا. تیروں کی بارش تھی، نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا. سعید ابن عبداللہ حنفی آگے بڑھا، مولا اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پیٹھ پھرا دی جائے بندہ گناہگار تو نہیں ہوتا؟ مولا فرماتے اگر حفاظت کی نیت ہو تو کوئی گناہگار نہیں. سعید ایک قدم حسین سے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے اپنا صحابی نہیں اپنی ڈھال سمجھ. تمام سنی شیعہ ارد گرد یا علی، جب گرد مرتضی علی، سارے مومن عیدوں میں ہاتھ چاہ کے ہر بندہ نعرہ. کیا کہہ رہا ہے سعید؟ مجھے اپنا ساتھی نہ سمجھ، میں تیری حفاظت کی دیوار ہوں. کائنات تیر بن جائے جب تک تو سلام نہیں پھیرے گا. میں نہیں گرتا، سر اٹھانا سر اٹھانا سر اٹھانا، میں نہیں گرتا. اور تاریخ شاہد ہے، متعصب سے متعصب مورخ کا قلم بھی لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ جب تک حسین نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا سعید کھڑا رہا. جو ہی سلام پھیرا گرا، زانو شبیر نصیب ہوا، آنکھ کھولی، یا ابن رسول اللہ قد وفیتو، فرزند رسول میں نے وفا کی. مولا نے رخسار پہ رخسار رکھا. سعید تو جیسا وفادار کون ہوگا؟ جاگنا.
مولا بس ایک غم ہے. کیا؟ سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی, میری رہ گئی. اور شیعہ سنی بھائیوں, دامن حور پر قلم نور سے لکھنے کے لائق ہیں یہ جملے جو حسین کی زبان پہ مچلے. حسین نے کہا تو پریشان ہو رہا ہے, انہوں نے نماز پڑھی, تو نے نماز بچائی. تو نے نماز کی حفاظت کی. اور پڑھ قرآن سورہ مومنون, والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ کہتا ہے جو لوگ نمازوں کے محافظ ہیں وہی تو جنت کے وارث ہیں. تو آج کربلا میں سعید بن عبداللہ حنفی کہہ رہا ہے کہ میں نماز کا محافظ. اللہ کہہ رہا ہے جو محافظ ہے وہی جنت کا وارث. اب وارث کی مرضی جسے دے, جسے نہ دے تو حسین کو تولتا پھرتا ہے. حسین کا صحابی, حسین کا صحابی اس مقام پہ کھڑا ہے کہ ہم جیسے سعید کی جا کے منت کریں گے اپنی رعایا میں جگہ دے دے. سعید کی منت کریں گے. اور آؤ دیکھو شیعہ سنی بھائیو, 12 کوششیں کر ڈالی تھیں اللہ نے. سمیٹ لیا میں نے بیان کو. ایسے مواقع پہ اتنی گفتگو کر لینا بھی معجزہ ہی ہوتا ہے. چند لوگ بھی اگر میری بات کی حقیقت تک پہنچ گئے تو ہدایت کے لیے کافی سامان ہے. 12 مرتبہ خدا نے حسین سے کہا روک دے امتحان, میں تیرا مرتبہ بھی نہیں گھٹاؤں گا, جتنوں کو کہے گا جنت دے دوں گا. پتہ ہے کیا جواب میں کہا حسین نے؟ پالنے والے مجھے یقین ہے انک لا تخلف المیعاد, تو وعدہ خلاف نہیں ہے, لیکن مالک آخر تو مالک تو ہے نا. ہو سکتا ہے میں شفاعت کرتا رہوں تو جنت دیتا جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا گنہگار آ جائے جس سے تیری رحمت منہ موڑ لے. میں حسین ہوں, تو میرا خالق ہے, تجھ سے بہتر میری فطرت کو کون جانتا ہے. مجھے تو نہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. اس لیے میں امتحان روکوں گا نہیں. اور پھر میرے مالک وہ دیکھ, آدم سے عیسیٰ تک, آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کی روحیں دیوار فضا پہ موجود ہیں. یہ تو دل میں سوچیں گے نا. اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے, براہ کرم اس کو آگے کریں ذرا. ابھی 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. پڑھے ان کو بولنے دیں. ہو جائے گی, نمازیوں کی نماز سے فرق پڑے گا. کیا کہا حسین نے؟ یہ جو 1,24,000 نبیوں کی ارواح موجود ہیں, یہ تو دل میں سوچیں گے نا کہ حسین نے رعایتی عہدہ لیا. میں رعایت کا لفظ نہیں چاہتا, میں شفاعت کو اپنا استحقاق بنانا چاہتا ہوں. تیری بخشش کے لیے سجدے میں سر رکھا. اگر تیری بخشش مقصود نہ ہوتی, یا آیا نہ کرو یا اس طرح پھر بدنظمی نہ کیا کرو. بس آخری جملہ سمیٹ لیا میں نے. سر رکھا سجدے میں, دیکھنا میری طرف. کائنات کا پہلا اور آخری نمازی کہ جس نے سر رکھا اور آج تک نہ اٹھایا. اعتراف شکست کے طور پر اٹھایا بھی تو دشمن نے اٹھایا. اللہ اکبر. قاتل کا خنجر حلق پہ, اللہ جانے رونے والوں محراب خنجر میں بات کیا ہوئی کہ وہ حسین جو اکبر جیسے بیٹے کے لاشے پہ نہیں رویا تھا, محراب خنجر میں دھاڑے مار کے رویا حسین. اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے اللہ اب میں غریب ہو گیا, پروردگارہ اب میں بے کس ہو گیا, اب میرا کوئی نہ رہا. یہی آواز پھیلی
صحرائے کربلا کی وسعت میں کتاب بتاتی ہے کہ 28 بچوں نے لبیک لبیک کہتے ہوئے خیمہ چھوڑا. کہ مولا کیا ہوا؟ کوئی نہیں رہا اگر تیرا، ہم تو موجود ہیں. دشمن کے خنجر کے نیچے بھی حسین نے بچوں کے جواب استغاثہ کے جملے سنے. خنجر کے نیچے گردن پھیری، بہنا روک لو ان بچوں کو، جو بھی میدان میں آیا زندہ واپس نہیں جائے گا، بس میں جانے لگا ہوں. ماں نے بیٹا پکڑ لیا، بہن نے بھائی کو سنبھال لیا. کتابیں بتاتی ہے کہ ایک بچے کو کسی نے نہیں پکڑا، اللہ جانے تھامنے والا کوئی نہیں تھا اس کا، یا شدت گریہ کی وجہ سے ادراک نہیں تھا. نظر پڑی شریکت الحسین کی کہ بچہ خیمے کے دروازے کا موڑ مڑ رہا ہے. اچانک بی بی نے ہاتھ پہ چادر تطہیر کو لپیٹ کے بچے کے دامن میں ہاتھ ڈالا. عبداللہ ابھی تیرے بھائی قاسم کی موت کا داغ تازہ ہے، کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ پھوپھی اماں خدا کے لیے چھوڑ دیجئے میرا دامن، میرا چچا استغاثے کر رہا ہے، میں زندگی سے پیار کرتا رہوں خیمے میں. کتابیں بتاتی ہے بی بی نے اپنی طرف کھینچا، بچے نے اپنی طرف زور لگایا، دامن بی بی کے ہاتھ میں، بچہ میدان کی طرف دوڑا. بڑی کوشش کی منڈی والوں بچے نے پہنچنے کی، لیکن پہنچا اس وقت جب 8ویں ضرب چل رہی تھی، اور تو کوئی بس نہیں تھا بچے کا. تڑپ کے اپنا بازو حسین کے گلے پہ رکھا، پھر رحم آ گیا شمر کو، نہیں حرامزادے نے بچے کے بازو پہ خنجر پھیرا، بچے نے دوسرا بازو رکھا، اس نے دوسری بار خنجر پھیرا، بچے نے تڑپ کے شبیر کے گلے پہ گلا رکھا. جب گلے پہ خنجر چل گیا، فرات کے کنارے پہ ایک لاشا تڑپا. عبداللہ چچا عباس کا ورثہ لے لیا تو نے، میں نے بھی بازو قلم کرائے، تو نے بھی بازو قلم کرائے. تڑپ رہا ہے عبداللہ کا لاشا، چچا انصاف کر، تو نے بازو کٹوائے مشکیزہ بچاتے ہوئے، میں نے بازو قلم کرائے سکینہ کا بابا بچاتے ہوئے. تیرے بازو چننے کے لیے حسین جیسا بھائی موجود تھا. بھائی میرا مقتل میں سو رہا ہے، ماں خیمے میں سوگ منا رہی ہے. ماتم حسین.